ہر بندے کو شوق ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں. اگر آپ اس بارے میں واقعی میں سوچتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں اور وہ ان میں عدل قائم نہ کر پائے گا تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کی آدھا حصہ جو آدھا دھڑ ہے وہ فالج زدہ ہوگا. If you can't do this, never ever think about it. دراصل جو سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اپنے گھر میں بیٹھی ہے تو آپ اس کا سہارا کیوں نہیں بنتے ہیں؟ 4 شادیاں، ہر بندے کو شوق ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 4 شادیاں کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دونوں طرف سے. اگر آپ ایک مرد ہونے کے ناطے اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں، بڑا شوق ہے جی کہ آپ نے جو ہے ایک شادی کر لی ہے، ایک سے زیادہ شادی کریں گے، 2 کریں گے، 3 کریں گے، میں بھی شادی کروں گا، وہ ایک اسپیسیفک یوٹیوب کے اوپر باتیں بھی آپ سنتے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اگر اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں قرآن سب سے پہلے آپ کو کیا کہتا ہے. قرآن آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ if you really want to go for second marriage or third or fourth تو آپ ضرور کریں، لیکن if you are eligible for that، اگر آپ جو ہے وہ عدل کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ جو حقوق ہیں وہ بالکل ایک جیسے اپنی تمام بیویوں کو، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، ان کو پراپرلی دے سکتے ہیں، وقت کے اعتبار سے بھی، فزیکلی بھی، آپ مینٹلی بھی اور مونیٹریلی بھی، ہر طرح سے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کو ان کو باقاعدہ طور پہ عدل کے ساتھ رکھنا ہوگا. If you can't do this, never ever think about it. دوسری بات میں یہاں پہ جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بارے میں واقعی میں سوچتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کو نیکی کی طرف جانا ہے. یعنی دراصل جو سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اپنے گھر میں بیٹھی ہے تو آپ اس کا سہارا کیوں نہیں بنتے ہیں؟ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ ایک کنواری ہی عورت کو، ایک کم عمر لڑکی ہی کی طرف جانے کو سنت ہی، وہ والی سنت بھی کیوں یاد آتی ہے آپ کو؟ دیر آر سم ادر ویز آلسو. بہت سارے لوگ آپ کہیں گے چونکہ سنت ہے، اچھا ہے، ہمیں جو ہے وہ سرکار کی سنت کو پورا کرنا ہے. تو بھائی سنت تو پھر اور بہت ساری جگہوں پر بھی ہے اور اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اینڈ دیر آر some pieces of advice I really want to say for my sisters. تو ان کے لیے میں آپ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے کے اندر بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس بات سے تو خوش رہ جاتی ہیں کہ جناب کہ کوئی مرد جو ہے اس کی سہیلیاں ہیں یا وہ کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئی ایم دی اونلی کوئین، میں ہی جو ہے وہ پوزیشن رکھ سکتی ہوں اور جو بھی ہے وہ میرے مطابق نہیں ہے، میں چونکہ وائف ہوں تو کوئی دوسری وائف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی واقعی ایلیجبل ہے اور آپ کو واقعی لگتا ہے تو پھر آپ اللہ اس کے حبیب کے فرامین کو دیکھیں. اگر کوئی واقعی ایلیجبل ہے، وہ عدل کر رہا ہے اور اس کے ایسا کرنے سے مثال کے طور پہ کوئی اچھائی، کوئی پازیٹیوٹی، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو میں صبر کی، پیشنس کی، ٹالرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں صرف اپنی انا، صرف اپنی خواہش، صرف اپنے دل کی بات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنا ہے. اس چیز کا بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو دوسری بات یہ بات بھی کہوں گا کہ یقیناً ہماری یہاں جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ انڈین ڈراماز، انڈین فلمز کی وجہ سے اور بہت سارے دوسرے واقعات کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نیوز کے اندر کہ جناب جو ہے وہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کسی کو ایسا پتہ چل رہا ہے تو وہ مرڈر کر دیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو نقصان پہنچا دیتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر دیتی ہیں. تو اس سے کوئی دیکھیں اس طرح سے کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوتا. اسلام نے ہمیشہ آپ کو خوبصورت، بہترین، اچھے اور جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک بڑے واضح انداز کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ڈسکس کر کے اور بہت سارے ایسے ویز بیان کیے ہیں قرآن کے اندر کہ آپ دونوں طرف سے لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں اپنے بڑوں کو اور ان کے ساتھ گفتگو کریں. اینڈ دین یو کین کم آن اے اسپیسیفک پوائنٹ جہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی حل نکال سکیں. یہ کبھی حل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بہت ایکسٹریم ہو جائیں، بہت ریشلی کسی چیز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس دونوں طرف کی بات ہے کہ اگر مرد ہے اس کو جو ہے وہ اگر ایسا کوئی شوق چڑھ گیا ہے تو بھائی اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں اور وہ
وہ ان میں عدل قائم نہ کر پائے گا تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کی آدھا حصہ جو آدھا دھڑ ہے وہ فالج زدہ ہوگا، اور وہ اس طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ یقیناً وہ عدل نہیں کر پایا. اٹس اے ویری ٹف تھنگ، اٹس ناٹ ریئلی سم تھنگ ویری مچ ایزی ٹو سے، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک فار اس. تو ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک طرف آپ آج کے زمانے میں اپنی ایک پہلی بیوی جس کو ہے اسی کے حقوق پورے نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ایک چسکا لگ چکا ہے کہ میں نے جناب جو ہے وہ آگے بھی جانا ہے اور دوسرے معاملات اور تیسرے اور چوتھے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور خواتین ہیں تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اف یو آر سم ویئر ہیپی اور آپ کے سارے حقوق پورے ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو ہے وہ اس کی ایسی ضرورت ہے یا ہی از این ایلیجیبل پرسن، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایکسٹریم ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، علم دین حاصل کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ ایک منفرد بینیفیشل پاکستانی بھی بنیں اور ایک بینیفیشل مسلمان بھی بنیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ.